Assalamu alaikum viewers, I am Ataur Rahman and you are watching Explore and Learn with Ataur Rahman. Today I am going to discuss about the status of a teacher in our society and in our Islam. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا مقصود سمجھوں گا کہ ایک استاد کا احترام کتنا زیادہ ہے اور استاد کی جو اہمیت ہے وہ ایک معاشرے کے لیے کیا ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ ناظرین، انسان کی سب سے پہلی دستگاہ جو ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، جہاں وہ پہلا لفظ سیکھتا ہے اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، اس کو ادا کرنا سیکھتا ہے اور پھر تربیت کے مراحل طے کرتا ہے۔ پھر ماں ہی اس بچے کو زمانے کے گرم و سرد سے مانوس کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو استاد کے حوالے کر دیتی ہے۔ انسان ابتدائی طور پر ایک بے قیمت پتھر کی طرح ہوتا ہے جس پر تراش خراش کر کے استاد اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ ماں جس بچے کو انگلی پکڑ کر قدم قدم پر چلنا سکھاتی ہے، استاد اسے دنیا کا سامنا کرنا سکھاتا ہے اور پھر آفاق کی بلندیوں میں اڑنا سکھاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو باشعور بنانے کے لیے اسے علم جیسی لازوال دولت عطا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود کلمات اور اسما سکھائے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے علم آدم الاسماء، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے خود سے سکھایا۔ ناظرین، استاد افراد کی تربیت کر کے مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ہر دور میں استاد کو والدین کے بعد سب سے زیادہ محترم حیثیت حاصل ہے، اور پرانے وقتوں میں بھی تھی اور اب بھی ہے۔ ہر طرح سے ایک بہت بڑی حیثیت والدین کے بعد رتبہ دیا جاتا ہے۔ وقت اور زمانے نے کروٹ بدلی اور نئے زمانے کی جدت نے ہر شے کو بدل دیا، روایتیں اور تہذیبیں بدل گئیں، لیکن استاد اور شاگرد کا احترام اور پیار کا رشتہ نہیں بدلا۔ نہ صدیوں کی طوالت نے اس احترام کو ختم کیا اور نہ ہی وقت کی تیز رفتاری شاگرد کی اپنے استاد کے ساتھ بے پناہ اور بے لوث محبت پر مکمل طور پر بات کی جائے تو تعلیم اور تربیت کا محور استاد ہی ہے۔ استاد کو ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں ایک خاص مقام اور نمایاں حیثیت حاصل ہے، کیونکہ استاد سے ہی مہذب اور امن اور باشعور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے جب بھی کسی قوم نے اپنے استاد کی قدر کو اگر اچھالا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامران نہیں ہوئے، اور تمام ترقی یافتہ ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو استاد کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس میں ایک قصہ کوٹ کرنا جا رہا ہوں، تو جس میں پروفیسر افاق احمد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں مجھے جو ہے وہ کوئی مسئلہ ایسا ہوا، ٹریفک میں مجھے جو ہے جرمانہ عائد کر دیا گیا برطانیہ کے اندر، تو وقت کی قلت ہونے کے باعث میں اس کا چلان بھر نہ سکا، تو مجھے عدالت میں جانا پڑا۔ تو عدالت میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے
جج نے سوال کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے چالان کیوں نہیں جمع کروایا؟ تو اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں ایک استاد ہوں اور میرے پاس وقت کی قلت ہونے کے باعث چالان جمع نہیں کروا سکتا۔ تو جج نے فوراً یہ کہہ دیا ٹیچر ان دا کورٹ، سارے کھڑے ہو گئے احتراماً اور چیئر پیش کی وہاں پہ۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ لوگ آگے کیوں ہیں، ترقی یافتہ کیوں ہیں، اپنے معمار اپنے استاد کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے استاد کی تکلیف کا باعث ہو وہ علم کی برکت سے محروم رہے اور برابر کوششوں کے باوجود علم کی دولت سے متنفع نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ استاد اور طبیب کی جب تک توقیر اور تعظیم نہ کی جائے تو وہ خیر خواہی نہیں کرتے۔ بیمار نے اگر طبیب کے ساتھ بدعنوانی کی ہے تو اس کو ہمیشہ بیماری پر قائم رہنا پڑے گا، اور شاگرد نے بھی اگر اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہمیشہ جائل لے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینہ میں یہ اقبال نے بہت پیارے انداز میں یہ بات کی تھی۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے استاد کا احترام اور محبت کس طرح سے کرنی ہے، اور بس ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش کریں۔ تو اسی طرح سے جو قومیں، یہ جو افراد، یہ جو لوگ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے وہ ہر جگہ پہ ناکام ہوتے ہیں۔ بے شک جتنے مرضی ہے گریڈ لیں، بے شک جتنی مرضی ہے مارکس لیں، بے شک جتنی مرضی ہے لائق ہوں، اگر آپ کے دل میں آپ کے استاد کا احترام نہیں ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بڑی بڑی میں نے ایسے پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں کہ جو بعد میں اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی جو ہے احترام میں کمی کی اور ان کو ہم نے تکالیف دی، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے رہے، اپنے ان گریڈز اور مارکس کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے، تو ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہے وہ کسی پوزیشن پر ہوں، چاہے وہ کسی مرتبے پر ہوں، کسی نوکری کے اندر ہوں یا کسی بزنس میں ہوں، تو وہاں پہ ان کو ناکامیاں ہوتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے۔ تو میرا یہی میسج ہے تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، احترام کریں۔